یہ وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں دونوں، حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی، وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں یہ آنکھ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے کانوں میں رس گھولتی جو آواز سنائی دی وہ اللہ اکبر کی اذان تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی اللہ علیہ زبان مبارک سے تھی۔ سبحان تو اللہ۔ آپ نے آپ کے کان مبارک میں اذان دی۔ پھر دوسری بڑی سعادت یہ نصیب ہوئی کہ سب سے پہلے دنیا میں جو انہوں نے پہلی چیز چکھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو اپنے منہ میں چبایا، اس کا پیسٹ بنایا، پھر اس پیسٹ کو انگلی پہ لگا کے شہزادے کے تالو پہ لگا دیا، اور پھر آپ اسے چاٹتے رہے۔ یعنی دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی چیز رسول اکرم کے لعاب دہن کے ساتھ لگ کر آپ کے، ظاہر بات ہے وہ پھر جسم پر وہ اوصاف حمیدہ کے وہ اثرات بھی یقیناً آئیں گے۔ گھٹی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ عموماً بڑے لوگوں سے، بزرگوں سے، نیک لوگوں سے یہ تہنیک کرائی جاتی ہے تاکہ اس شخصیت کے اثرات اس کے اندر سرایت کر جائیں۔ پھر جتنے بھی اصحاب رسول ہیں سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ کہ عشرہ مبشرہ کو بھی اور اس کے علاوہ بھی جن کو بھی آپ نے جنت کی بشارت دی ہے ان کی جوانی کے بعد دی ہے، لیکن یہ واحد ہستیاں ہیں دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بشارت دی بلکہ جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا، اور وہ بھی بچپن میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز میں مسجد میں بھی آپ لے آتے، بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ ممبر پر کھڑے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور یہ دونوں شہزادے آئے اور دونوں نے لال مہرون کلر کی، جیسے کہہ لیجئے مہرون کلر کی قمیضیں پہنی ہوئی تھی، اور یہ چونکہ مجمع صف بنا کے بیٹھا تھا تو بچے تھے اور صفوں میں سے گزرنا، کبھی کوئی اٹکتا آپ گر پڑتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہ گیا۔ آپ نے اپنا خطبہ روک دیا اور خطبہ روک کر ممبر سے نیچے اتر گئے، اللہ اکبر، اور آپ نے پکڑ کے آپ نے ممبر پہ بٹھایا، اور پھر آپ خطبہ دیتے رہے، اور کبھی آپ نیچے بچوں کو دیکھتے، پھر لوگوں کو دیکھتے، کبھی بچوں کو دیکھتے، کبھی لوگوں کو دیکھتے، اور صحابہ کرام نے یہ منظر بھی دیکھا۔ پھر ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا، اس وقت صرف حضرت حسن تھے، آپ کے برابر میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا دو عظیم مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ رب العالمین صلح کرائے گا۔ اور وہ وقت بھی صحابہ کرام نے دیکھا، اور اللہ نے دکھایا کہ میرے رسول کی پیشین گوئی کیسے سچی ہوتی ہے کہ اس وقت آپ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ دنیا کو عہدہ چاہیے ہوتا ہے، کرسی چاہیے ہوتی ہے، لیکن دنیا کے امن کے لیے، مسلمانوں کے امن کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد کے لیے اپنی اس کرسی کو، اس عہدے کو، اس منصب کو سب کچھ قربان کر دیا کہ اگر اس کی قربانی سے مسلمان ایک ہوتے ہیں، قتل و غارت سے مسلمان بچتے ہیں، خون ریزی سے بچتے ہیں، تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، انہوں نے اہل بدر کے لیے ایک لسٹ بنوائی جی کہ میں وظائف دینا چاہتا ہوں، اور بدر کے صحابہ کی لسٹ بنائی جائے۔ جی جو محرر تھا، لکھنے والا، اس نے پوچھا سب سے پہلے آپ کا نام لکھوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، سب سے پہلے انہی کو لکھو جو پہلے ہیں۔ آپ نے اہل بیت کے نام سب سے پہلے لکھے۔ اللہ پھر اکبر، سیدنا حسن، سیدنا حسین بدر میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جی آپ نے ان کے نام لکھوائے، اللہ اور اکبر، ان کے حصے وہی رکھے جو اہل بدر کے حصے تھے۔ اللہ اکبر، اور حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو یہ بھی تو بدر میں نہیں تھے، میں بھی نہیں تھا، مجھے وہ حصہ نہیں ملتا جو ان کو ملتا ہے، تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کا حصہ کم کر دیں، ایسا تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ میرا حصہ بڑھا دیں، ان بچوں کے برابر کر دیں۔ آپ نے فرمایا فرق ہے، تو ان بچوں کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تو سب سے پہلے ان کے والد جیسا والد لا، ان کی والدہ جیسی والدہ لا، ان کے نانا جیسا نانا لا، پھر یہ آواز اٹھا کہ میرا بھی حصہ ان جیسا بنا۔ تو کہاں اور وہ کہاں؟ اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفتر میں بیٹھے ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ دنیا کو یہ بھی پتا چلے کہ صحابہ کرام میں اور اہل بیت میں آپس میں کتنی
यगांगत और कितनी मोहब्बत और कितना प्यार और कितनी उल्फत थी और एक दूसरे का कितना एहतराम था, जो हमने अपने गलत रवैयों की वजह से हमने उनमें दरारें डाली हैं, वरना उन हस्तियों के माबैन दरारें नहीं थी। कारी साहब बहुत खूब। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दफ्तर में बैठे हैं, हजरत उमर फारूक का बेटा अब्दुल्ला बिन उमर किसी काम से मिलने के लिए आता है। आप मसरूफ हैं दफ्तरी काम में, आपने फरमाया बेटा अभी मैं मसरूफ हूं, अंदर नहीं आ। वो बाहर वापस चले गए। आगे गए तो सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और उन्होंने पूछा अब्दुल्ला आप क्यों जा रहे हो और क्यों आए थे? बोले मैं मिलने आया था, अब्बू ने मना कर दिया तो मैं फारिग नहीं हूं तो इसलिए जा रहा हूं। तो वो भी वापस जाने लगे। हजरत उमर की निगाह पड़ गई, आपने फरमाया आवाज दी, हसन आप क्यों जा रहे हो? कहा कि मैं आपसे मिलने आया था, अब्दुल्ला ने बताया कि आपने इजाजत नहीं दी मिलने की, तो मैंने कहा जब अपने बेटे को इजाजत नहीं मिली तो मुझे क्या मिलेगी? हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगे हसन वो उमर का बेटा है, उसे रोका जा सकता है, तू रसूलुल्लाह का बेटा है, तुझे नहीं रोका जा सकता। कारी साहब आज मेरा दिल कर रहा है मैं आपकी पप्पी लूं, बोसा लूं। वाह माशाअल्लाह। इमाम सैयदना हसन मुश्तबा के हवाले से ये गुफ्तगू हमारे दिलों को ठंडक पहुंचा रही है। अब सारा कुछ हवाले मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब के। आज आपने देखा ये अंदाज, ये माहौल, हम तो इश्क करने वाले लोग हैं, हमसे कोई ये बातें करते हैं हमारा दिल पिघल जाता है।